ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ نبی علیہ السلام یہ بتائیے کہ کیا آپ نے معراج میں اپنے رب کو دیکھا تھا؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں رب کو کیسے دیکھ سکتا ہوں، وہ تو نور ہے۔ نور انا اراہ، خود آپ سے حدیث میں ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نور تھا، میں کہاں سے دیکھ سکتا تھا کہ اس دنیا کی آنکھوں سے اس دنیا میں دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ معراج پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے وہ تو اسی عالم میں گئے، عالم خواب میں یا عالم ارواح میں تھوڑی گئے، وہ تو انہی آنکھوں کے ساتھ گئے۔ بہرحال دوسری طرف بھی دلائل ہیں، لیکن میری رائے میں زیادہ قوی دلائل اس طرف ہیں کہ دیکھنا۔ آقا علیہ السلام نے معراج کی رات اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا، اس میں اختلاف تو بہت پرانا چلا آ رہا ہے، لیکن یہاں پر ایک چیز کو آپ سمجھ لینا تو دونوں مسئلے کلیئر ہو جائیں گے۔ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کو معراج کی شب نہیں دیکھا، اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تو وہ اس نے آقا علیہ السلام پر بہتان باندھا۔ اور یہ جو دلیل میں انجینئر محمد علی مرزا اور مفتی طارق مسعود جیسے لوگ اس کو پیش کر رہے ہیں، تو حضرت عائشہ جو یہاں پر بیان فرما رہی ہے نا، وہ قرآن کی اس آیت کے مطابق کہ لا تدرکہ الابصار، کہ آنکھ اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اس کو نہیں دیکھ سکتی، تو اس کے تحت حضرت عائشہ فرما رہی ہیں، تو وہ ظاہر سی بات ہے نا کہ ادراک نہیں کر سکتی۔ ادراک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نور ہے کہ وہ آنکھ کے اندر سما نہیں سکتا۔ اب جب وہ آنکھ کے اندر سما نہیں سکتا، چونکہ اللہ تعالیٰ لامحدود ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات محدود ہے، اللہ لامحدود ہے، آقا علیہ السلام کی آنکھ محدود ہے، اللہ لامحدود ہے، تو ایک محدود آنکھ لامحدود کو نہیں دیکھ سکتی۔ دیکھ سکنے کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ لامحدود ہے تو اس کا ادراک نہیں کر سکتی، لیکن دیکھنا الگ چیز ہوتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے چاند کو دیکھا؟ آپ کا جواب ہوگا دیکھا۔ میں پوچھتا ہوں آپ نے سورج کو دیکھا؟ آپ کہیں گے دیکھا۔ لیکن میں کہوں کہ سورج کا آپ نے ادراک نہیں کیا تو یہ میری بات غلط نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ سورج اس دنیا سے لاکھوں گنا زیادہ بڑا ہے۔ اب جو لاکھوں گنا زیادہ بڑا سورج ہے اس دنیا سے، تو آپ تو اتنے سے ہیں، آنکھ اتنی سی ہے، تو آپ دوری کی وجہ سے اس کو دیکھ تو پا رہے ہیں لیکن سورج کا ادراک نہیں کر پا رہے ہیں۔ سورج کے دونوں کناروں کو آپ نہیں دیکھ پا رہے، شروع سے آخر تک نہیں دیکھ پا رہے، دونوں سائڈیں نہیں دیکھ پا رہے، اس کی وسعت اور طوالت کو نہیں دیکھ پا رہے، لیکن سورج کو آپ نے دیکھا۔ جبکہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں نے ایک نور دیکھا، تو اللہ ہی تو نور ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے۔ تو جو حضرت عائشہ ہوں یا حضرت ابو ہریرہ ہوں یا اور صحابہ کرام جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کو نہیں دیکھا، ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ کا ادراک نہیں کیا، اور پھر اس پر دلیل کیا کہ دنیا کی کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی۔ تو صحیح ہے نا، آخرت میں دیکھیں گے نا، تو ظاہر سی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں کہاں دیکھا؟ اس عالم میں ہی نہیں دیکھا، اس عالم میں جا کر دیکھا ہے جس عالم میں دیکھنا پاسبل ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ ہو یا اور صحابہ کرام جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ فرما رہی ہیں اور نفی پر بات کر رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ادراک نہیں کیا، تو ان کی بھی بات ٹھیک ہے۔ دنیا میں کوئی آنکھ اللہ تعالیٰ کو اس طرح ادراک نہیں کر سکتی، اور ادراک تو قیامت کے دن بھی نہیں کر پائے گی۔ اللہ کی لامحدودیت کو کون دیکھ پائے گا؟ کوئی دنیا کے اندر جتنی آنکھیں، جتنے لوگ ہیں، جتنی چیزیں، سب محدود ہیں۔ اب کوئی محدود بندہ لامحدود کو دیکھ سکتا ہے؟ اگر اس کا ادراک کر لے تو اللہ لامحدود کہاں بچا؟ اللہ تو باللہ محدود نہیں رہا۔ تو پتہ یہ چلا حضرت عائشہ صدیقہ اور صحابہ کرام جو بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل درست کہہ رہے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس اور تمام ان کے بعد کے صحابہ کرام جو اس بات پر دلیل دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا، اس سے مراد یہ کہ دیکھنا الگ ہے، ادراک کرنا الگ ہے۔ تو دونوں اپنی جگہ پر صحیح ہیں، لیکن جو دیکھنے کا مطلب ہے یہ شب معراج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرایا، اسی پر صحابہ کرام سے لے کر آج تک کے لوگ اس پر سب سے زیادہ مضبوط دلائل ہیں اور سارے لوگ اسی پر متفق ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے سمجھ میں بھی یہی آتا ہے کہ اتنی دور جانا، بھئی قرآن نازل ہو رہا ہے، جبریل علیہ السلام لے کر آ رہے ہیں، اپنی اصلی حالت میں جبریل علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 مرتبہ دیکھا، تو وہاں جبریل کو جا کر دیکھیں گے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، تو یہ وہاں جا کر جو ملاقات ہو رہی ہے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، تو جبریل سے اگر رسول اللہ آسمانوں پہ جا کے مل رہے ہیں تو اس میں کیا فضیلت ہے؟ اس میں تو کوئی فضیلت نہیں ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں پہ جا کے ملاقات کر رہے ہیں جبریل سے، اس میں تو کوئی فضیلت نہیں ہے۔ جبریل تو بارہا آقا علیہ السلام کے دربار میں آ رہے ہیں۔ ہاں
فضیلت اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا کے اللہ کا دیدار کر رہے ہیں، اور یہی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شایان شان ہے۔ مدرسے کی چھت جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ لیڈیز مدرسے کی تیسری منزل کی چھت ہے۔ اس کے اوپر تقریباً ابھی 12 کمرے بننے ہیں جس میں لڑکیوں کے رہنے کا انتظام ہوگا، بچیاں جس میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، عالمہ کا کورس کر رہی ہیں، بیرونی بچیاں بھی یہاں پر رہتی ہیں۔ تو بہرحال اس مدرسے کو میں نے بڑی محنت اور مشقت سے اس کو یہاں تک بنایا ہے۔ اب آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ مل کر زیادہ سے زیادہ آپ لوگ تعاون کریں۔ ہزاروں سینکڑوں روپے ہم لوگ ادھر ادھر برباد کر دیتے ہیں، لیکن جو بھی پیسہ اگر ہمارا راہ خدا میں خرچ ہو جاتا ہے، مدرسوں مسجدوں میں خرچ ہو جاتا ہے، تو پوری زندگی اس کا ثواب ملتا ہے۔ ہم مر جاتے ہیں، قیامت تک جب تک اس مدرسے میں تعلیم ہوتی رہے گی، جب تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، جب تک نماز پڑھی جاتی رہے گی، جب تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمیں عطا کرتا رہے گا۔ تو اب آپ کے پاس صرف 2 آپشن ہیں، یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ یہ کوئی فیک ہے، یہ کوئی پیسہ کمانے کا نیا چکر ہے، تو آپ چھوڑ کر اس ویڈیو کو جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی انسان مدرسے اور مسجد کے نام پر چندہ کر کے اپنا پیٹ بھرے گا تو قیامت کے دن وہ خود اپنا ذمہ دار ہوگا، خود اس کو حساب دینا پڑے گا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس مدرسے کو تقریباً 1 کروڑ روپے کی سخت ضرورت ہے۔ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، آپ کے تعاون کی برکت سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت بڑا کام ہو سکتا ہے۔ آپ لوگ اگنور نہ کریں بلکہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ السلام